الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت سے جڑے رہنے کا حکم دینے اور اختلاف و تفرقہ سے منع کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور جماعت اسلام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایمان اور کتاب و سنت پر عمل کرنے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے نیز بدعت و خرافات اور اہل بدعت سے برات کے لیے بھیجا ہے۔ پس کتاب و سنت سے جڑے رہنے کا نام اجتماعیت و اتحاد ہے، اور کتاب و سنت کو ترک کر کے بدعت و خرافات سے جڑے رہنے کا نام دین میں تفرق و اختلاف ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے درمیان کینہ، کپٹ اور اختلاف و تفرقہ بازی کا سبب یہی ہے جو اس کے ماننے والوں کو دنیا اور آخرت میں ہلاکت و گمراہی سے ہمکنار کرتا ہے۔ پس سنت جماعت کا سبب ہے اور بدعت اختلاف و تفرق کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وحی ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا۔ میرے بھائیوں، بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے لگے۔ پس جب انہیں بتلایا گیا تو انہوں نے اپنی عبادت کو بڑا حقیر جانا اور کہنے لگے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھوں گا اور نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور افطاری نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا میں عورت سے کنارہ کشی اختیار کروں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ تمہیں لوگوں نے ایسا کہا ہے؟ جہاں تک میرا تعلق ہے تو بخدا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کا تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور افطاری بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے۔ پس جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار
تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہ 72 فرقے میں بڑھ گئے، اور یہ ملت یعنی ہماری امت ان قریب 73 فرقوں میں بٹے گی، ان میں 72 فرقے جہنم جائے گی اور ایک فرقہ جنت جائے گی، اور وہ جماعت ہے یعنی کتاب و سنت پر عمل کرنے والی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جماعت کا حکم دیا ہے اور انہیں اختلاف و تفرقہ سے منع کیا ہے، نیز انہیں بتلایا ہے کہ ان سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں اس کی وجہ اللہ کے دین میں اختلاف و تفرقہ بازی ہے۔ میرے بھائیو، حضرت سعید بن جبیر، مجاہد اور ضحاک وغیرہ مندرجہ ذیل آیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب سنت و جماعت میں استقامت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، تو حضرت سعید بن جبیر اور مجاہد و ضحاک مندرجہ ذیل آیات کے بارے میں اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب سنت و جماعت میں استقامت ہے، اور وہ آیت یہ ہے: بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر رہیں۔ یعنی مغفرت الہی کا مستحق بننے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں: کفر و شرک اور معاصی سے توبہ، ایمان، عمل صالح اور راہ راست پر چلتے رہنا، یعنی استقامت، حتیٰ کہ ایمان ہی پر اسے موت آئے۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ توبہ و ایمان کے بعد اگر اس نے پھر شرک و کفر کا راستہ اختیار کر لیا، حتیٰ کہ موت بھی اسے کفر و شرک پر ہی آئے، تو مغفرت الہی کے بجائے عذاب کا مستحق ہوگا۔ معزز بھائیو، عمرو بن میمون رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے پاس معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آئے تو ان کی محبت میرے دل میں گھر گئی، اور پھر ان کی وفات جو ہے ملک شام میں ہوئی۔ میں نے ان کی مصاحبت اختیار کی اور اس سے استفادہ کیا، پھر آخر میں ان کے موت ملک شام میں ہو گئے۔ پھر میں نے ان کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا عبداللہ بن مسعود کی صحبت اختیار کی۔ ایک دن ان کے سامنے نماز کو اپنے وقت سے تاخیر کر کے پڑھنے کے بارے میں ذکر کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ تم اسے اپنے گھر میں پڑھ لو، یعنی نماز کو اپنے اول وقت میں اپنے گھر پہ پڑھ لو، اور ان کے ساتھ یعنی اگر کوئی وقت کا مسئول ہو، ذمہ دار ہو، اور وہ تاخیر سے بلا وقت نماز پڑھے تو اس کے ساتھ تم جو ہے نفل کی نیت سے نماز پڑھو، اور خود اپنے گھر میں اول وقت میں اپنی نماز پڑھ لو۔ عمرو بن میمون کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے کہا گیا کہ جماعت کا کیا ہوگا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ عمرو، جماعت کے ساتھ تم نماز پڑھو، اور تم جو ہے وہ نماز جو ہے ان کے ساتھ نفل کی نیت سے پڑھو، اور اول ہی وقت میں تم اپنے گھر میں نماز پڑھو، اور تمہارے لیے ضروری ہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو، ہے نا، اللہ کی اطاعت کے موافق اگر تمہارا عمل ہے تو تم اکیلی ہی جماعت ہو۔ نعیم بن حماد رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جماعت فاسد ہو جائے تو تمہیں اس کی پیروی کرنی چاہیے جو جماعت کے فاسد ہونے سے پہلے تھا، اگرچہ تم اکیلی ہی ہو تم جماعت ہو، یعنی جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ بربہاری رحمہ اللہ کہتے ہیں جان لو کہ اسلام سنت ہے اور سنت اسلام ہے، اور ان میں سے ایک قائم نہیں ہوتا سوائے دوسرے کے، یعنی دونوں لازم و ملزوم ہے۔ پس جماعت پر عمل کرنا سنت میں سے ہے، پس جو کوئی جماعت سے بے رغبتی اختیار کر کے اس سے علیحدگی اختیار کرے گا وہ اپنی گردن سے اسلام کے پٹے کو اتار پھینکے گا، نیز وہ گمراہ کرنے والا اور خود گمراہ ہوگا۔ میرے بھائیوں،
جس چیز پر جماعت کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ صحابہ کرام ہیں اور وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ پس جس نے ان سے دین نہ لیا اس نے گمراہی و بدعت اختیار کی، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم لے جانے والی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ہم جو ہے اس دنیا میں زندگی گزاریں، اور کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہم دین پر عمل کریں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح آجری رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جماعت کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے اور تفرقہ سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپس میں پھوٹ ڈالنے سے منع کیا ہے اور جماعت کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ائمہ و سلف صالحین نے جماعت کی پابندی اور اختلاف و تفرقے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو جماعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے دوستو، اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے حصہ ہمارے نبی کی شفاعت میں فرما۔ یا اللہ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ان کے حوض کوثر سے جام نوش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت و تقوی اور عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیاب عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیاب عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اور ان کی ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما، اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔